ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل قدر بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ مہینوں سے ہمارا موضوع گفتگو خالصتاً اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاری ہے۔ ان دنوں میں بڑھتے ہوئے جسمانی تشدد، قتل و غارت، جنسی تشدد اور بڑھتے ہوئے قتل و غارت کے ماحول میں آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک یا دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ سارے معاملات کیوں ہیں، اس کا حل کیا ہے، ان سے کیسے بچا جائے۔ تو میرے ویر، در حقیقت میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ایک ہی جملے میں کوئی پوچھنا چاہے تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، قرآنی تعلیمات اور تعلیمات نبوی سے دور ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہم نے دین کو نہیں سمجھا، قرآن پاک کو نہیں سمجھا، سیرت رسول کو نہیں سمجھا، سنت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت یافتہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت سے نہیں سیکھا۔
بڑھتی ہوئی انتقام پسندی، تشدد، نفرت، غصہ، عدم برداشت ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ چھوٹی سی یا معمولی سی تلخ کلامی پر بھی ہم دوسرے کی جان لینا چاہتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات صبر و برداشت، صبر و تحمل اور معاف کرنا ہے، کہ جھگڑے کو بڑھانا نہیں، جھگڑے کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، صلح کی طرف آنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اسلامی دینی تعلیمات کچھ اور ہیں اور ہم دیکھ کچھ اور رہے ہیں۔ یا تو ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر اپنی انا، وقتی طور پر اپنی انتقام پسندی کو تسکین دینے کے لیے بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اگر ہم وقتی طور پر اپنے مخالف کو مات دینے کے لیے، اپنے دشمن کو یا اپنے جس سے ہماری رنجش ہے اس کو مات دینے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ہم اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا اور ہمیں بھگتنا کیا پڑے گا۔ اگر ہم اس کا احساس ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، آخرت میں اس کا عذاب خطرناک ہے، دنیا سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ جو کسی کی تذلیل کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی ذلیل ہوتے ہیں، پھر اس کا خاندان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ ایک دم آنن فانن غصے میں وہ ہتھیار چلا دیتا ہے یا ایسا غلط قدم اٹھا لیتا ہے کہ پھر زندگی بھر سوائے پچھتاوے کہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا، اور خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس کی سزا سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ یہ دنیا کی 2-4 پل کی زندگی جیسی تیسی گزر جائے گی، اللہ کرے آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ جو ناک بچانے کے چکر میں ہم اتنی بڑی وارداتیں کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں، یہ ناک بچے یا نہ بچے، اللہ کرے ایمان بچ جائے۔ جس انا پرستی کے خول میں ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا، جھوٹ موٹ کی انا میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں، دھن دھونس کے ذریعے، چکر اور مکاری کے ذریعے، فنکاری کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریسپیکٹ ہو جائے، عزت ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ یہ سب فضول ہے، عارضی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر اپنی عزت بڑھانی ہے، لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں، برادری میں، خاندان میں، چاہتے ہو کہ آپ عزت والے ہو جاؤ اور آپ کی عزت بڑھ جائے، سچ سچ بتاؤ عزت بڑھانے والا کون ہے؟ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ ساری دنیا آپ کے پیچھے لگ جائے، 1 انچ آپ کی عزت بڑھا اور ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، آپ کی عزت 1 انچ بھی گھٹا، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہی اپنے ہاتھ۔ اگر عزت بڑھوانی ہے تو اپنے دل کا رجوع ادھر کرو جہاں سے عزت بڑھتی ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کے سہارے کے ذریعے نہ کسی کی عزت بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، بلکہ حکم تو شریعت کا صاف اور واضح ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو صاحب اخلاق ہے، صاحب اخلاق حسنہ ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں عزت تو اس کی ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کے سہارے جو ہم لیتے ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو پکڑوا دیا، کسی کو
کاروباری نقصان پہنچا دیا، کسی کو 2 نمبری کر کے کچھ فائدہ پہنچوا دیا، یہ سب جھوٹ موٹ گناہ ہے، اس سے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر 4 بندے سلام کریں گے، وہ آپ کو سلام نہیں ہے۔ وہ جو اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اس کرسی کو سلام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کو سلام ہے۔ آپ نے اگر کسی کا دیکھنا ہو کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کیا ہے تو پھر کرسی اور عہدے کے بغیر دیکھو کہ اس کی عزت کیا ہے۔ جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی، جنہوں نے تقوی، ظاہری باطنی تقوی اختیار کیا، وہ اگر جنگل میں چٹائی بھی بچھا لیں تو خدا کی عزت کی قسم لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ وہ مر بھی جائیں ہزاروں سال تو لوگ ان کے مزاروں پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہستی ہے جو تقوی طہارت والی بھی تھی اور لوگوں اور مخلوق کی خدمت کرنے والی بھی۔ عزت تو اس چیز میں۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ کیونکہ ابھی یہ طوفان بدتمیزی، یہ جنسی تشدد کا طوفان، یہ جسمانی تشدد کا طوفان ابھی آس پاس ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تیزی کے ساتھ اٹھ رہا ہے، طوفان، دھواں، فلڈ تیزی کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب شعور لوگ، صاحب علم لوگ، صاحب مسند، وارثان منبر اور محراب، اساتذہ کرام، جہاں جو اثر رکھنے والی شخصیات ہیں، وہ اپنے اپنے بچوں کو، طلباء کو، مریدین کو، اپنے اپنے زیر اثر لوگوں کو اصلاح اور تربیت کریں، قرآن اور حدیث کے ساتھ، سیرت رسول اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جنسی تشدد اور جسمانی تشدد اور مخالفت بازی میں قتل و غارت کا جو طوفان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کہیں وہ ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ اور بالخصوص ایک بات دل کے کانوں سے کان کھول کے سن لو، اس وقت جو سب سے ریڈ الرٹ اور سب سے خطرناک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ چھوٹی عمر کے بچوں میں بڑے جرائم، کم عمری میں بڑے بڑے جرائم، کبھی تاریخ میں پڑھے نہیں ہیں، کبھی سنے نہیں ہیں کہ 10-12 سال کا بچہ بھی قاتل ہوتا ہے، 9-10 سال کے بچے بھی مل کے کسی کا ریپ کرتے ہیں۔ اس پاکیزہ اور معصومیت زندگی بھی اب معصوم نہیں رہی، چھوٹی عمر میں بڑے جرائم۔ اس وقت والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، صرف بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ان کی اصلاح اور تربیت کرنا ہے۔ نہ وہ کسی کے ظلم کا نشانہ بنے، نہ کوئی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے۔ اگر ایمان بچانا ہے، آئیے قرآن کریم سے سبق لیں۔ ہم نے شاید درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہم نے دین کا، اسلام کا باطن اور اسلام کی روح کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو ایسے نقشے دیکھنے کو نہ ملتے۔ قرآن کریم کو سمجھیں۔ کاش میرے بس میں ہو تو میں آقا کی امت کے بچے بچے کے قدموں میں بیٹھ کر یہ پیغام ان تک قرآن کا پہنچا دوں کہ اپنے ذہن کو، سوچ کو، وہم کو، گمان کو، خیالات کو، نیات کو ہر قسم کے تشدد، عدم برداشت، جنسی تشدد، جسمانی تشدد، انا بازی سے پاک رکھنا، تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، ورنہ ایمان خطرے میں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ایسی کیفیات میں، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب ظلم و تشدد، خواہ جنسی تشدد ہو یا جسمانی تشدد، جب وہ اس قدر خونخوار درندگی اور خونخوار بھیڑیوں کی طرح جب سر پہ سوار ہو جائے اور کم عمری میں یہ سانحات ہونے لگے اور انسان اتنا بے رحم
اور اتنا ظالم ہو جائے کہ نہ اسے بچوں کی معصومیت نظر آئے، نہ کسی کی چادر اور چار دیواری کی حیا نظر آئے، نہ بہن کا دوپٹہ نظر آئے، نہ ماں کی چادر نظر آئے، نہ خاندان کی عزت کا پاس رہے، جب حالات اس قدر تشویشناک ہو جائیں پھر ایمان بچانے کی فکر کرو، قرآن کریم کا پیغام سنو، اللہ کا کرام ہے، رب کا فرمان ہے۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 10 ہے، رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ بدبخت لوگ جو مومن مردوں یا مومن عورتوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، خواہ وہ جس ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، جنسی تکلیف ہو، خواہ وہ خوف و ہراسمنٹ کی تکلیف ہو، خواہ وہ دھمکیاں میز ہو، خواہ وہ ان کے راز آشکار کرنے اور ان کی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں، یہ ساری اس میں تکلیفیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے فتنے ہیں نا، ان فتنوں کا علاج سن لیجیے، کل قسم کے فتنے جتنے میری زبان پر آ سکے اور جتنے نہیں آ سکے، ہر قسم کا فتنہ، ہر وہ چیز جو کسی مسلمان کے ذہن کو تکلیف پہنچائے، جسم کو تکلیف پہنچائے، عزت کو نقصان پہنچائے، مال کو نقصان پہنچائے، یہ تکلیف ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ پرور لوگوں کے بارے میں رب کا فیصلہ سن لو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، فرمایا وہ بدبخت لوگ، کس بدبخت قسم کے لوگ، خواہ وہ میل ہیں یا فیمیل، وہ مرد ہیں یا عورتیں، وہ کسی شکل میں بھی ہیں، خواہ وہ میری شکل میں کیوں نہ ہو، جبے کبے اور دینی حلیے میں، جو بھی کسی کی عزت، مال، کسی کی جسم پر بری نظر رکھتے ہیں، تو سن لیں، جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں فتنے کے ذریعے، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہیں اس پر توبہ طائب نہیں ہوتے، پھر ان سے معافی نہیں مانگتے، توبہ ایسے لوگوں کو کہاں نصیب ہوگی؟ وہ تو اسے جرم ہی نہیں سمجھتے، الٹا وہ ابلیسی اثر ان کے اوپر اتنا ہو گیا ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بھی وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے، تو وہ توبہ کیسے کریں گے؟ لم یتوبوا، اور توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو قرآن کا فیصلہ سن لو، وہ سیدھے سیدھے جہنم میں۔ لوگوں خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ، جوانو اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کرو، یہ چند منٹ کے چسکے کے لیے کسی کی جان کے دشمن نہ بنو، کسی کی عزت کے دشمن نہ بنو، کسی کے مال کے دشمن نہ بنو، اس لیے کہ یہ مال بھی ختم ہو جانا ہے، یہ چسکا خواہ وہ جنسی ہے یا جو بھی ہے یہ بھی ختم ہو جانا ہے، یہ جو اپنی انا کی تسکین ہے، عداوت، دشمنی اور نفرت میں جو قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کی جان چلی جائے گی، وہ تو بخشا جائے گا، تمہارے وقتی طور پر تم نے اپنے دماغ کو، اپنی انا کو تسکین تو دے دی، لیکن ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلنا پڑے گا، سودا گھاٹے کا ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، سوچ سمجھ کے اپنی نیت کو پاک کر لو، بھی وقت ہے، اپنے خیالات کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنی پلاننگ کو، اپنے سوچ و بچار کو آج پاک کر لو، تاکہ خدا کرے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، وگرنہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جہنم کا عذاب، دوزخ کا، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ یہ چند لمحے کی چس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب خریدنے والوں سودا گھاٹے کا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں کی، رب کعبہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وہ جلانے والا عذاب، وہ دوزخ جو جلاتی ہے، جو آگ ہے۔ یہاں تو جب تکلیف انتہا کو پہنچتی ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، قصہ ختم۔ وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تو ہڈیاں ٹوٹیں گی پھر جڑ جائیں گی، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ وہاں
تیز ترین ایکسٹریملی ہیٹ والی آگ جلائے گی، جسم پگھلے گا پھر جڑ جائے گا، وہاں جسم ختم نہیں ہوگا، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے آج گناہوں سے بچو، آج کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچو، آج کسی کی عزت، کسی کے مال، کسی کے گھر پر بری نظر رکھنے سے بچو، آج کسی کی چادر اور چار دیواری پر بری نظر سوچ اور بری سوچ سے بچو، تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، تاکہ آپ اور میں دوزخ سے بچ جائے۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ آئیے آج صرف ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کروں گا، صرف ایک لائن ہے، منٹ 2 رہ گئے۔ میرے چاند ایمان سے بتاؤ، جسے قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے وہ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھے گا؟ جسے قرآن کا یہ حکم جس کے دل پہ اتر جائے وہ کسی کی بیٹی کی چادر تو چھوڑے، اس کے جوتے پر بھی نظر نہیں رکھے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جسے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کا عذاب کتنا ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ حرکتیں، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بے حیائی، یہ قتل، یہ معصوم بچوں کی چیر پھاڑ، جسے پتا چل جائے کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں جلنا ہے، اور میرے خاندان نے برباد ہو جانا ہے، میرے بچوں نے یتیم ہو جانا ہے، میری بیوی نے بیوہ ہو جانا ہے، میرے ماں باپ نے رو رو کے زمین پر لیٹ جانا ہے، میرے خاندان نے کی عزت خراب ہو جانی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جسے یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلنا ہے، نہ نبی کو منہ دکھانے کے قابل رہے، نہ رب کی بارگاہ میں آنکھیں اٹھانے کے قابل رہے، ایمان سے بتاؤ یہ ایسے کرتوت کرے گا؟ ہماری شمائی قسمت کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یا ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، یا پھر وہ چند اسپیسیفک ٹاپکس مور اباؤٹ 1 درجن کے قریب وہ اسپیسیفک ٹاپک جن کو بار بار آپ کو سنا کے ازبر کرا دیا، مگر جو بڑھتے ہوئے حالات و واقعات اور طوفان ہر چیلنجز ہیں، ان سے نمٹنے، ان سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ قرآن اور حدیث سے کچھ مواد نہیں دیا گیا۔ آؤ وقت کا تقاضا ہے، شکلوں پہ نہ رہنا، کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ مجھ سمیت حالات بہت خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں، مجھ سمیت کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ ہاں اگر پوچھتے ہو کہ کسی پر بھی اعتماد نہ کریں تو کس پہ کریں؟ اللہ کے قرآن پر اعتماد کر، نبی کے فرمان پر اعتماد۔ حدیث کا ترجمہ سن لیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، سکہ ترین راوی، سٹرونگ، آقا علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی آپ سے روایت ہے۔ ان عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یہ 2 لفظ یاد کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ مذاق میں بھی گالی، دوستوں کو بھی گالی، بہن بھائیوں کو بھی گالی، جو بھی چیز سامنے آ گئی گالی کے بغیر بات ہی نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ فسوق، فسق، گناہ کبیرہ کہتے ہیں فسق کو۔ فاسق ہے وہ جو گالیاں بکتا ہے حدیث کی زبان میں، اور ہم نے تکیہ کلام بنا رکھا ہے، بغیر گالی کے فون کی کال ختم نہیں ہوتی، فیشن بن گیا ہے گالی۔ جوانو، اللہ کے واسطے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا۔ میرے ویرو، میرے شہزادوں، اتنی گرمی میں میرا دور سے آنا اور آپ کا اتنی دیر تک بیٹھنا اور دین کی محبت میں نماز سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آ جانا ہمیں کیا فائدہ دے گا اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچایا تو کیا فائدہ ان ملاقاتوں کا؟ سال ہا سال کی ان ملاقاتوں کا کیا کریں گے ہم؟ 25 سال ہو گئے مجھے آپ کی خدمت اور نوکری کرتے کرتے، اور ہم اگر ابھی تک ہم گالی سے بھی جان نہیں چھڑا پائے تو پھر کیا فائدہ رہ گیا ہماری ان ملاقاتوں کا اور اس ملنے کا اور اس عزت اور احترام کا؟ اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ، ٹھان لو، دل سے کمٹمنٹ کر لو اپنے آپ کے ساتھ
کہ موت آ جائے پر زبان پر گالی نہ آ جائے۔ اور اگلا لفظ اس سے بھی بڑا ہے، جو ہم نے آیت کا ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق ہے، آخری لفظ ہے سباب المسلم فسوق۔ یہ یاد کر لو، مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ سارے بولو، یاد کر کے جاؤ، یاد کر کے جاؤ، اور خود بھی بچو، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ۔ کسی کو مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ کوئی چاہے گا گناہ کبیرہ کرنا؟ نہیں چاہتے نا، تو بچے اس سے، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگلا لفظ اس سے بھی بڑا ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور رات کو سوئے سوئے پلان کرتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی تو کیسے دی، اس کی جان نہ لوں تو میرا نام یہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو آدھی رات تک نیند نہیں آتی اور سوچتے رہتے ہو کہ کسی طریقے سے زہر نہ دے دو اسے، کسی طریقے سے کسی باہر کرائے کے بندے سے، رینٹڈ بندے سے بلا کے، کرائے کے قاتلوں کو بلا کے اس کو کہیں ذلیل نہ کروا دوں، اسے مروا نہ دوں۔ یہ جو ایسی پلاننگیں آپ کے دماغ میں پل رہی ہے نا، اور پلان آپ کے دماغوں میں چلتے رہتے ہیں، راتوں کو آپ کو سونے نہیں دیتے نا، سنو، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ایمان سے چھٹی پھر ہمیشہ۔ کافر کہاں جائیں گے؟ جنت میں؟ کافر جنت میں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ادھر سیدھا سیدھا فیصلہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ مسلمان کو جس نے قتل کر دیا، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ تمہارا مخالف ہے، خواہ دشمن ہے، جسے قتل کر دیا وہ یہ کیا ہے؟ تو کافر کہاں جائیں گے؟ جی اونچا بولو۔ تو کوئی چاہے گا کہ وہ دوست کی بنے؟ کہنے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن اور حدیث سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ